اچھا جی، ہماری کہانیاں جاری ہیں انٹرنیشنل سکسیس سٹوریز کے حوالے سے۔ اب جس ساؤتھ ایسٹ ایشین ملک کی کنٹری کی کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا نام ہے تائیوان۔ دیکھیے، اب آپ مجھ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ جناب یہ اتنی ساری کہانیاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہی کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک نے دوسری جنگ عظیم کے بعد، یا آپ کہہ لیں کہ نیشن سٹیٹس کے زمانے کے بعد، واقعی ہی بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور ان کی جو کہانیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ہم ان کہانیوں کو سنیں بھی اور ان کہانیوں سے سیکھیں بھی۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تائیوان کی جو کہانی ہے، جس کا نام میں نے دا پرومیننس آف تائیوان رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ایک طرح سے سیمی انڈیپینڈنٹ یا اٹونومس ٹیریٹری ہے، جس کے اوپر چائنا کا کلیم ہے، بلکہ چائنا اس کی مین لینڈ ہے، اور یہ ایک طرح سے ایک اٹونومس علاقے کے طور پر کام کرتا ہے۔ لیکن بہرحال چائنا یہ کہتا ہے کہ یہ چائنا کا حصہ ہے، اور ظاہر تائیوان کے ساتھ چائنا کا بہت پرانا ایک تاریخی تعلق بھی موجود ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ اس پولیٹیکل آسپیکٹ کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تائیوان نے جو ترقی کی، جو اس کی پرومیننس ہے، وہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، جو تائیوان کی ترقی ہے یہ بالکل اسی طرح سے امپریسو ہے جس طرح کے دوسرے ممالک جن کا ہم نے ذکر کیا، اور جو بہت زیادہ ہائی ٹیک پروڈکٹس ہیں۔ ایون آپ اگر وطن عزیز میں بھی بہت ساری پروڈکٹس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو تائیوان ہے اس کی ارلی سٹرگل یا اس کا پروسیس کیا تھا، اس کے حوالے سے جو اس کی کمرشل سکسیس ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ جو تائیوان ہے وہ جاپان سے چائنا کے پاس آ گیا، اور یہ 1945 سے 1950 تک کا یہ کہانی ہے۔ پھر 1949 میں جو چائنا کی سول وار ہوتی ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ چیانگ کائے شیکس نیشنلسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں بن جاتی ہے، جس سے ایک طرح سے ریٹریٹ تائیوان میں ہو جاتا ہے، اور وہ جو کمیونسٹ مین لینڈ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر جو تائیوان ہے اس نے تقریباً 2 ملین کے قریب مین لینڈ چائنا سے جو ریفیوجیز ہیں اس نے ریسیو کیے۔ اکانومی اس کی بالکل کولیپس کی ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ان کی سخت قلت ہے، بے روزگاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کرائسس بہت اوپر ہے۔ اچھا، اب اس سارے معاملے کے اندر جو تائیوان کا رائز ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پر لینڈ ریفارمز اور سٹیبلائزیشن 1950s میں ہوتی ہے۔ جو لینڈ ہے اس کی میجر ریڈسٹریبیوشن کر دی گئی ہے، جو رورل فارمرز ہیں ان کو امپاور کیا جاتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بھی ایڈ ہے تقریباً $100 ملین پر ایئر کے حوالے سے۔ انفلیشن وہاں پر کنٹرول کی گئی ہے، اکانومی کو ایک طرح سے اسٹیبلٹی ملی ہے۔ اچھا، پھر 1960 سے لے کر 1980 تک کا جو زمانہ ہے اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ کہتے ہیں، جس میں تائیوان جو ہے اس نے موو کیا انٹو لائٹ مینوفیکچرنگ، جس طرح ٹیکسٹائل ہیں، پلاسٹکس ہیں، ٹوائز ہیں، پھر الیکٹرانکس اسمبلی ہے، ریڈیوز ہیں، ٹی وی ہیں اور کمپیوٹرز ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں وہ تائیوان کے اندر بنائے گئے، جنہوں نے بہت زیادہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کیا۔ پھر جو ان کی انڈسٹریل پالیسی تھی جس کا فوکس ٹیکنالوجی ٹرانسفر تھا، اس کا ایک بہت رول تھا۔ تیسری جو اس کا فیز تھا وہ 1990 سے لے کر آج تک کا ہے، جس کو ٹیک اینڈ سیمی کنڈکٹر بوم کہا جاتا ہے۔ جو ان کی گورنمنٹس ہیں انہوں نے ہائی ٹیک انڈسٹریز میں بہت انویسٹ کیا۔ وہاں پر جو سائنس پارک ہے 1980 میں وہ بنایا گیا، جو کہ تائیوان کی سلیکان ویلی کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے جو تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، TSMC اس کو کہا جاتا ہے، وہ بنتی ہے، پھر اس کا رائز ہے، اور اس وقت وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں جو چپ فاؤنڈیشن ہے، چپ پروڈکشن ہے، اس کی ایک طرح سے وہ لیڈر ہے۔ اچھا، اب وہ ریزنز، وہ پرنسپلز کون سے ہیں
جو کہ تائیوان کی سکسیس کے پیچھے رول پلے کرتے ہیں۔ سمجھنے کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ اگر دوسرے ممالک جس طرح تائیوان ہے، کوریا ہے، وہ یہ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان بھی لازماً کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں پہلی چیز وہی ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ اسٹریٹجی، یہ پہلی چیز وہاں پر آپ سمجھیں کہ تائیوان کے اندر وہاں اس کا رول پلے کیا۔ ویجز جو ہیں یعنی ایکسپورٹ ڈریون وہاں مینوفیکچرنگ ماڈل ارلی ایئرس کے اندر آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد اسکلڈ ایجوکیٹڈ جو ورک فورس ہے، انہوں نے اپنی جو ورک فورس ہے، جو ایجوکیشن ہے، جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، جو اس کے اوپر، اور جو ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان کی بلڈنگ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے جو ایجوکیشن اور ہیومن ریسورس کے اندر انویسٹمنٹ ہے، R&D کے اندر انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنا بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ انڈسٹری کلیبوریشن کوآرڈینیشن وہاں پر بنی۔ جو ان کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بیورو ہے، اس نے انڈسٹری کے ساتھ، خاص طور پہ جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے اس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا۔ اسی طرح سے جو سائنس پارک ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پر 1980 میں بنایا گیا تھا، ہائی ٹیک فرمز کا کلسٹر ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی جو کمپنیز ہیں وہ اب وہاں پر آف کورس ان کا ایک رول ہے، وہ رول پلے کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو وہاں پر اسٹیبلٹی ہے رول آف لاء کی، مثلاً یہ ایک بات اور آپ یاد رکھیے، کسی بھی ملک کے اندر اگر امن و امان نہیں ہوگا نا، رول آف لاء نہیں ہوگا، تو کمرشل ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو تائیوان کے لوگ باہر سے پڑھ کر آئے، جو کہ US میں اور یورپ میں ٹرین ہوئے، انہوں نے آ کر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تائیوان کی ترقی کے اندر۔ اچھا، اب جو تائیوان کی انڈسٹریز ہیں اس میں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، الیکٹرانکس ہیں جس میں کمپیوٹرز ہیں، ڈسپلیز ہیں، اسمارٹ ڈیوائسز ہیں، ICT انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، راؤٹرز ہیں، سرورز ہیں، مدر بورڈز ہیں، مشینری اینڈ پریسیشن ٹولز ہیں جس میں ایکسپورٹس دنیا میں ہوتی ہیں، بایوٹیک اور گرین ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اب اگر آپ تائیوان کی گلوبل کمرشل پوزیشن آج دیکھیں تو تقریباً TSMC جو ہے اس کا مارکیٹ شیئر 60% کے قریب ہے سیمی کنڈکٹر فاؤنڈری کے اندر۔ GDP جو ہے ان کا وہ $850 بلین ہے، جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً $36,000 پر انم سے زیادہ ہے۔ ٹوٹل جو ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں، ان کے ٹاپ ایکسپورٹ پارٹنرز، اس میں امریکہ ہے، اس میں چائنا ہے، یورپ ہے، آسیان کنٹریز ہیں، اور تقریباً 70% اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیک بیسڈ ایکسپورٹس ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ اس کو فرام فارم ٹو ٹیک جائنٹ دیکھیں نا، تائیوان کا سفر کا جائزہ لیں، تو 1950 میں وہ ایک زرعی ایک اکانومی ہے جس کا انحصار امریکی مدد کے اوپر ہے۔ 1960 میں اس نے ٹیکسٹائل، پلاسٹکس، لائٹ انڈسٹری ایکسپورٹ پہ اس کا فوکس ہے۔ 1980 میں وہ الیکٹرانکس اور چپ میکنگ میں داخل ہو گیا ہے۔ 1990 میں اس میں ہائی ٹیک کلسٹرز کا رائز ہے، اور 2000 سے اب تک وہاں پر وہ سیمی کنڈکٹر اور ICT میں ایک طرح سے گلوبل لیڈر بن گیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تائیوان کی کہانی بھی اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔